بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی بڑا رحمان رحیم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ یہ واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور سنیں۔ ناظرین، مور جتنا اب خوبصورت ہے، جنت میں اس سے کئی زیادہ خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ جنت کے تمام پرندے فدا تھے۔ مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی، ایسی کون سی غلطی ہو گئی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب بنایا، ان دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون سے رہتے تھے۔ شیطان کو اللہ پاک نے پہلے سے نکال دیا تھا اور شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی ہو چکی تھی۔ شیطان چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں حضرت حوا علیہ السلام کو بھی نکال دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت تھی، لیکن ایک ایسی ناج جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کو منع کیا تھا، اور وہ ناج گندم تھا۔ جب یہ بات شیطان کو خبر ہوئی تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک بیٹھا رہا کہ جنت سے کوئی باہر آئے اور میں اس سے بات کر سکوں۔ ایک دن اچانک جنت کے دروازے پر مور آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شیطان نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا، تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا، میں عالم قروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں اور میں چاہتا ہوں جنت کے اندر جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان نے کہا، تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تم کو بیماری اور بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان نے مور کو لالچ دیا۔ مور لالچ میں آ کر کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تم کو جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک سانپ دوست ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ مور نے شیطان کی ساری باتیں سانپ کو بتائیں۔ سانپ بہت خوش ہوا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت کے اندر لے گیا۔ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ فرشتوں کو جب یہ پتہ چل گیا کہ شیطان جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے، سبھی فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہوا کہ شیطان کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور محبت کا اظہار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کو پہچان نہ سکے۔ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں آپ دونوں اسی طرح ہمیشہ خوش رہیں، اسی طرح ہمیشہ زندگی گزاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات بہت غور سے سن رہے تھے۔ شیطان کہنے لگا، اگر آپ دونوں گندم کے دانے کو کھا لیتے ہیں، آپ دونوں ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف غالب آ گیا اور گندم کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور گندم کے دانے کو کھا لیا۔ حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھانے پر راضی کر لیا۔ جب دونوں نے گندم کا دانہ کھا لیا تو ان دونوں کے جسم سے جنتی لباس اتر گئے، وہ دونوں بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر سری لنکا پہ اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ مور نے شیطان کو جنت کے اندر داخل کیا تھا۔ اللہ پاک نے مور کی خوبصورتی چھین لی اور جنت سے نکال دیا۔ سانپ نے بھی شیطان کی مدد کی تھی، سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کافی عرصہ اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے اور ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ بہت ہی مدت گزر چکی تھی، پھر اللہ پاک نے ان دونوں کی توبہ قبول کر لی اور ایک دوسرے سے ملا دیا۔
ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔